آپ نے فرمایا کافروں کے ملک میں قرآن نہ لے جاؤ، اس وقت لے جاؤ جب تمہاری طاقت ہو۔ تو سمجھ آتا بے حرمتی ہوتی ہے نا، تو پھر کہنا کہ بے حرمتی نہیں ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے ہندوستانی لوگ ادیب ہیں، یہ ادب کرتے ہیں، وہاں بھی ادھر بھی قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، فارغ ہے، ان میں ادب نہیں ہے۔ پھر عجیب ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب لیٹو تو بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹو۔ کیوں؟ کہ سینہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، ایسے اٹھے گا تو سینہ بیت اللہ کو ہوگا۔ اب وہ ایسے سوتے ہیں۔ ایک ہندوستانی نے دیکھا وہ لیٹا ہوا تھا، ایسے ٹانگ سے پکڑا۔ کوئٹہ ہائی کورٹ تھا، ہیڈ کوارٹر تھا انگریز کا، پولیس کا، ہندوستان کی پولیس کا بڑا وہاں رہتا تھا۔ وہ لیٹ رہا تھا رات کو، گارڈ کھڑا تھا، پاؤں کر رہا تھا بیت اللہ کی طرف۔ گارڈ نے بندوق رکھی، اس کا پاؤں کھینچا ادھر کر دیا۔ انگریز تھا، اس نے پھر ادھر کیا، اس نے پھر ادھر کیا، اس نے پھر ادھر کیا، اس نے بندوق مار دی۔ بے ایمان دغا بیت اللہ کو پاؤں کرتا ہے۔ او پولیس کا بڑا افسر، گرفتار گرفتار، پکڑو، کیس چلا۔ مسلمانوں نے سارا زور لگایا، تو جو جج تھا اس نے فیصلہ دیا کہ اس کے مذہب کو ٹھیس پہنچائی، چھوڑ دیا، کہتے اس کے مذہب کو ٹھیس پہنچائی۔ پھر جو بھی آتا پوچھا قبلہ کہاں ہے؟ پٹھان ملے نا، کہتے ہیں قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ اس طرف ہے جناب۔ پھینکا اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان بیچاروں کو کہ اللہ کی کتاب بھی کوئی کتاب ہوتی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیچھے چلے اس کے جو پڑھا شیاطین نے، عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے دور میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، دو فرشتے کون سے؟ ہاروت ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں سکھلاتے کسی ایک کو تاکہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ، کہ سوا اس کے نہیں ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، کفر نہ کر، علمون، سیکھ لیتے ان سے ما یفرقون بہی، جو جدائی کرتے تھے ذریعہ اور بیوی کے، وما ہم بضارین بہی من احد، اور نہیں تھے وہ نقصان دے سکنے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے تھے جو نقصان دیتا ان کو نہ نفع دیتا ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ جان لیا انہوں نے، البتہ جو حاصل کیا ہے انہوں نے اس کو، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، البتہ بری ہے وہ جو بیچا اس کے ذریعے اپنے نفسوں کو اگر جانتے ہیں۔ ہاں جی، دو واقع
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہود کا ایک قصہ مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام تقاضے کے لیے گئے اپنی انگوٹھی دے کر بیوی کو. یہ انگوٹھی میں سارا تابع تھا. شیطان سلیمان علیہ السلام کی شکل بن کر آیا اور وہ سلیمان بن گیا. سارا ملک اس کے قبضے میں آ گیا. حتیٰ کہ لکھ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے ہم بستر بھی ہوتا رہا. پھر وہ انگوٹھی گری 40 دن کے بعد نہر میں مچھلی کے پیٹ میں. سلیمان علیہ السلام نے مچھلی پکڑی تو اس سے وہ انگوٹھی نکل آئی. پھر انگوٹھی پہنی اور پھر پورے پر کنٹرول کیا. ان 40 دنوں میں شیاطین انسان جمع ہو گئے. شیاطین نے انسانوں کو یہ ٹوٹکے ٹوڑے سحر جادو یہ سب کچھ سکھلا دیے. سلیمان علیہ السلام نے وہ پکڑا اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. جب فوت ہوئے تو پھر وہ نکالا اور کہا سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے ہمیں تابع کرتے تھے. یہ قصہ واقعہ تفسیروں میں بہت لکھا ہوا ہے. جلال الدین رحمت اللہ علیہ سیوطی چودہ 15 پارے میں 40 دن میں لکھے ہیں. پھر 6 مہینے میں مسودہ تیار کیا ہے. اس میں جلد بازی کی ہے اور بہت سے واقعات ایسے جو کمزور ہیں لکھ دیے. یہ بھی اشارہ کر دیا ہے. نبی ہے، معجزہ ہے. انگوٹھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے ملک دے دیے، وہ شیطان کے تحت ہے. یہ سارا فراڈ ہے. اصل اتنا ہے کہ جنات و انسانوں کا ملاپ ہوا. ایک حکومت تھی، احکامات جاری ہوتے تو اس ملاپ میں جنات نے اپنا کام کیا. یہ تعویذ اور یہ ٹوٹکے لکھے، سحر جادو سکھلائے. سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ ظاہر کر دیا کہ یہ تھے نہ کہ حکومت چھینی گئی اور جنات قابض ہو گئے، اور یہ سارا معجزہ کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے کہا ما کفر لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطانوں نے کفر کیا، سحر کیا. سحر کئی قسم ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے 13 قسم لکھے ہیں. 13 میں بھی بند نہیں ہے. ہر سحر میں کفر و شرک ہوتا ہے، شیطان کی پکار ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کفر سلیمان. سحر کا کوئی قسم مستثنا ہوتا تو کرتا قرآن، کسی کو مستثنا نہیں کیا. کہ شیاطین نے ہی کفر کیا، شیطان نے ہی سکھائے ہیں. تو اس حوالے سے یہ سارا کا سارا کفر ہے. ایک آدمی نے لکھا مجھے شوق ہوا کہ میں جنات تابع کروں. مسلمان سے تو نہیں سیکھتا تھا. ایک پنڈت تھا، اس کے پاس چلا گیا کہ مجھے یہ سکھلا. اس نے کہا میری خدمت کر. خدمت کرائی اس نے مجھ سے. خدمت کرائی، بتاتا نہیں تھا. ایک دن کہا کہ آج ایک بڑا ڈاکو ہندو مر گیا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے اور وہاں جلنا ہے. وہ آگے میں پیچھے. وہ جل رہا تھا اور یہ دور کھڑا ہو کر یا شیطان کے وظیفہ پڑھ رہا تھا. میں ساتھ کھڑا تھا. کافی دیر ہوئی یا شیطان پڑھتے تو ایک بلاش آفت سے نکل آئی. آ کر سامنے کھڑا کے میری نظر دو.
یہ ہوشیار تھا، اس نے کہا نظر مجھے دے گا. میں نے کہا میں نے اس کو دے دیا. اس نے مارا، ہاتھ پنجہ اس کو مار دیا، پنڈت کو. مجھے کہا بتاؤ کیا حکم ہے. اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں اس کو. تو میں نے کہا کہ میرے گھر روزانہ سبزی لے دیا کر. کہتا ٹھیک ہے. اللہ روزانہ میرے گھر میں صبح آتا ہے، سبزی لے کر چلا جاتا ہے. یہ ہے شیاطین کے تابع کرنے کا معنی. میرے استاد کو بتایا ایک نے کہ میری بستی میں ایک آدمی، اس کے سرانے نیچے 1.25 روپیہ روزانہ، اس دوران 1.25 روپیہ بکری ملتی تھی. یار یہ مجھے بتا، کہتا تو مولی پڑے گا نہیں. میں پڑھوں گا یار، مفت میں پیسے آ جائیں. کافی تنگ کیا. ایک دن اس نے کہا چلو یا شیطان کا 1 لاکھ نکال، پورا ہو جائے پھر گائے کے پیشاب کے ساتھ نہا، پھر کبھی نہ نہا، پیسے آئیں گے. اے بے ایمانہ کہتا ہے. یہی کچھ ہے، ٹونے ٹوٹ کے شیاطین کا تعاون ہے، شیاطین کی امداد ہے. شیاطین ایمان چھین کر پھر سب کو لیتے ہیں. کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیطان ہی کفر کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو جادو سکھلاتے ہیں. خیال کرنا، شادی کرو گے، بیوی کہے گی واہ مولوی صاحب تیرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، کٹوری نہیں بھی کھانا کھائیں. وہ دیکھو ساتھ والا، محلات ہیں، گھر ہیں، سب کچھ موجود ہے، کر تو بھی کوئی ہیلا. خیال کرنا، ہیلا ویلا نہیں کرنا، اسے بھوک پر گزارنا. ایک ہی مولوی صاحب کو بیوی نے کہا تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں تیرے پاس. تھا مولوی، ٹھیک ہے کوئی ہیلا کرتا ہوں. پھر غیر علاقے میں چلا گیا جو کوئی واقف نہ ہو. جمعہ کے دن امام صاحب خطیب بڑے کو ملا کہ میں عیسائی ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. خوش ہو گیا. جمعے کے بعد اعلان کیا، اس نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے پیسے برسا دیے.